وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے، وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانائے حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کی اس محبت کو قبول فرمائیں۔ اسلامی سال کے اسلامی مہینے ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور یہ معزز اور مکرم اور معظم مہینہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر اور بشمول ساری انسانیت پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ایون کہ اس ماہ اقدس کی برکت کے حوالے سے علماء مفسرین یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جن مہینوں میں سابقہ اقوام پر ان کی بدعمالیوں کے سبب سے ان پر عذابات نازل ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو اس ماہ اقدس میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس معاملے کو تو ماہ رجب شریف یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ چاہنے والے افراد ہیں اور ایسے اہل ایمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایمان اور ان کو ایک درجہ اس پر نصیب ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ماہ رجب میں اپنی ہمتوں کو مزید بڑھا دیں اور اعمال صالحہ میں اخلاص کو مزید بڑھا کر اس سلسلے کو رمضان تک پھر لے کے چلے جائیں۔ تو یہی اہل ایمان کا وطیرہ رہتا ہے کہ وہ ماہ رجب کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں اور اطوار ہیں وہ ان کو اپنانے کی کوشش اس میں لگ جاتے ہیں۔ ماہ رجب شریف میں یوں تو خاص نسبت ایک اعتبار سے یوں بھی حاصل ہے کہ اس ماہ اقدس کی 27ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، تو یہ بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ الغرض اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی اسی مہینے میں ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی اسی ماہ میں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر ان مناسبات کو ہم بالکل بیان کریں گے، اور ہند کے راجہ مہاراجہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز آپ کا یوم بھی اسی مہینے میں ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اس مسجد حاضہ میں حضرت سیدنا سلطان الہند سلطان الاولیاء جناب مہاراجہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس ہے
وہ 10 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدی کورنگی نمبر 6 مارکیٹ میں منعقد کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب اس میں اولیاء سے محبت کے ثبوت کے لیے یہاں پر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی باپردہ شرکت کا اہتمام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ماہ رجب شریف کی آمد کے ساتھ ہی فروری کا مہینہ بھی جو عیسوی سال اور مہینوں کے اعتبار سے وہ شروع ہوا، تو فروری کی جو 5 تاریخ ہے، یہ 5 تاریخ ایک خاص مناسبت اہل ایمان کے ساتھ رکھتی ہے، اہل وطن کے ساتھ رکھتی ہے۔ 1990 سے یہ 5 فروری کشمیری مسلمان جو بھائی ہیں ان کی جو آزادی کی تحریک ہے، اور اپنی حیثیت، اپنی خود مختاری، اپنی تہذیب اور اپنی اسلامی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے جو وہ تقریباً 2 صدیوں سے اس سلسلے میں کوشاں ہیں، جس کی تاریخ انشاءاللہ ابھی بیان کی جائے گی، تو اس تاریخ اور اس جد و جہد کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی قربانیوں کو دنیا بھر کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے 1990 میں 5 فروری کے دن کو نومینیٹ کیا گیا کہ اس دن جو ہے خاص کشمیریوں کی یعنی مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ ان کا پیغام عام کرنے میں ہمارا بھی کوئی کردار ادا ہو سکے۔ تو لہٰذا میرے خیال 2 دن کے بعد 5 فروری ہے، یا کل 5 فروری ہے، تو کل کشمیر ڈے ہے، تو اس اعتبار سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اویئرنیس دیجیے، اور یہ خطبات جمعہ اسی اویئرنیس کا ایک سلسلہ ہے۔ یہاں سے آپ دین اور اپنی آزادی، اپنی قوم، اپنے وطن کی محبت کا درس لے کر یہاں سے جائیں، اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں، تاکہ ہر دور کے اندر ہم سرخرو ہو سکیں اور اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے مذہب یعنی اسلام کو ہمیشہ سر بلند کر سکیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بخاری شریف کی جو مشہور روایت ہے نا، جس کو 1 سے زائد بار یہاں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم ہے، وہ عالم ارواح ہے، جہاں روحیں آپس میں رہتی ہیں۔ جیسے یہاں محلے ہیں، علاقے ہیں، ملک ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل الارواح جنود مجندہ۔ جس طرح یہاں انسان ایک محلے میں، ایک علاقے میں ایک ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ ایک ساتھ رہنا مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے، زبان کی بنیاد یا قومیت کی بنیاد ہے، خاندان کی بنیاد ہے، یا پھر اسلام کی بنیاد ہے، تو اسی طرح عالم ارواح میں بھی جو مختلف ارواح ہیں وہ جھنڈ کی اور لشکر کی صورت میں رہتی تھی۔ ایک لشکر وہاں ہے، ایک لشکر یہاں ہے، ایک لشکر یہاں ہے، تو ان کے آپس میں لشکر کی صورت میں رہنے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی کم و بیش بلا تشبیہ بلا تمثیل یہی ہو سکتی ہیں کہ جس طرح انسان آج اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی اور معاشرت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عالم ارواح میں بھی یہی کچھ صورتحال تھی۔ تو سرکار فرماتے ہیں فما تعارف منہا ائتلف، تو جو روحیں وہاں آپس میں تعارف رکھتی ہیں نا، وہ روحیں پھر دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھتی ہیں، اور جو وہاں پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں وما تناکر منہا اختلافا، تو وہ یہاں پر بھی آ کر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر
اس حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان کے طول و عرض میں دیکھیں کہ ہر پاکستانی کا دل اور اس کے علاوہ بلاد اسلام جہاں جہاں پوری دنیا میں ہیں وہاں پر بسنے والے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے دل کشمیر کی زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ دھڑک لگے ہیں. ان کا غم پوری دنیا کے مسلمان محسوس کرتے ہیں اور وہاں جو بربریت اور ظلم کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ معاملہ ان کے اپنے محلے میں ہو رہا ہے, ان کے اپنے علاقے میں ہو رہا ہے, ان کی اپنی زمین پر ہو رہا ہے. تو کشمیر میں بسنے والے جو افراد ہیں ہمیں ان کی زبان سے یعنی لسانیت سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے رہن سہن کا طریقہ کیا ہے, ان کی تہذیب کیا ہے, ان کی ثقافت کیا ہے, ان کا تمدن معاشرت کیا ہے ان کی, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں کہ وہ سوئے طیبہ جانے والے جو قافلے ہیں ان راہوں کے اندر وہ بھی کشمیری بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی اگر پاکستان میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کی منزل سوئے مدینہ ہے تو کشمیر میں بسنے والا جو مسلمان ہے اس کے دل کی دھڑکن بھی مصطفیٰ کا مدینہ ہے. تو یہ ایک بنیادی رشتہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کر دیا ہے. ہم چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, ہم کسی زمان سے متعلق ہوں, ہم کسی زمین سے متعلق ہوں, لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کا آپس میں ایک عظیم رشتہ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی بنیاد میں ایک خوبصورت ترین گزارش آپ کو کرنا چاہوں گا. وہ گزارش یہ ہے کہ دین اور اسلام کی بنیاد پر جو قائم ہونے والا تعلق ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا, اس تعلق کی سب سے اعلیٰ مثال اگر دیکھنی ہے تو پھر آپ مدینہ شریف کو دیکھ لیجئے. کتنے اصحاب رسول ہیں جو سرکار کے ساتھ مکے سے مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی خاص تعلق اگرچہ نہ بھی ہو لیکن چونکہ جب حضور مدینے آئے ہیں تو اکثریت نے اسلام اور دین کو قبول کر لیا ہے, تو اب مکے والے مدینے والوں کے ساتھ اور مدینے والے مکے والوں کے ساتھ ان کی معاشرت آپس میں ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے سگے بھائیوں کی آپس میں محبت ہوا کرتی ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے. ایک مسلمان بنگلہ دیش میں رہتا ہے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے دین کا تعلق ہے. ایک مسلمان بوسنیا میں رہتا ہے, روس کی ریاستوں میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے دین کا تعلق ہے. اور یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک سوچ ہے. یہ سوچ ہمیں ان سے تعلق بنانے پر مجبور کرتی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اس تقاضے کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ مواخات مدینہ ہے. جب سرکار ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو سرکار نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری, یہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور صحابی رسول ہیں. ان کو سرکار نے بھائی کس کا بنایا؟ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. بولیے سبحان اللہ. اور یہ بڑے مالدار صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف. اور ان کو جن کا بھائی بنایا وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری, اور یہ بھی مدینے کے مالدار صحابی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دونوں کو بھائی تو بنا دیا. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے مدینہ آئے ہیں تو سب کچھ تو حضور کی خاطر مکے میں چھوڑ کے آ گئے. کاروبار بھی وہیں چھوڑ دیا, مال جائیداد بھی وہیں چھوڑ دی, سارے معاملات وہیں چھوڑ دیے. اور جب مدینے تشریف لے کر آئے تو بس زندگی میں ایک ہی جائیداد اب بچی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم کا دامن کرم ہے. ان کے پاس حضور کے سوا کچھ تھا ہی نہیں.
کوئی ایسی شے جس کے لیے یہ اپنی جان تک قربان کر دیتے، اس کی حفاظت کے لیے وہ کیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو جناب سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنائے گئے تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخیر کر دی. آپ نے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جب رسول اللہ نے ہمارے درمیان مواخات فرما دی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ آپس میں بھائی ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں پھر اس میں سے آدھا کے حصے دار آپ کی ذات بھی ہو گئی. فَأَقْسِمْ مَالِي نِصْفَيْن، فرمایا میں اپنے مال کو آدھا آدھا کر رہا ہوں، آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا ہے. یہ دینی بھائی ہیں. کون سے بھائی ہیں؟ یہ دینی بھائی. آدھا آپ کا ہو جائے گا. پھر اس سے اور زیادہ قربانی کی بات آپ نے فرمائی. فرمایا ولی امرأتان، فرمایا میری دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو میں اپنے عقد سے نکال دیتا ہوں تو وہ عدت گزارنے کے بعد جب وہ آزاد ہو جائیں گی میرے نکاح سے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ میری اس سابقہ بیوی کو عدت کے بعد آپ نکاح کا پیغام بھیج دیجیے. بولیے سبحان اللہ. یہ چونکہ حضور کے تربیت یافتہ تھے نا تو یہ اس طرح سے اپنے دینی بھائیوں کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنے دینی بھائیوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس نہج کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ سنا نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بات بھی سننے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا قالا، سنیں اب یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں. فرمایا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا. آپ نے فرمایا اللہ آپ کے اہل میں یعنی آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. لیکن فرمایا اللہ آپ کے مال میں آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اینا سوقکم. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ دینی ضرورت کے لیے میں خدا کے گھر کعبے کو چھوڑ کر مدینے آ گیا. میں حرم کی زمین کو چھوڑ کر اس حرم کی طرف آ گیا. مجھے دینی ضرورت تھی، مجھے کعبے کی طرف احتیاج تھی. اور جہاں تک دنیا کی ضرورت کا تعلق ہے آپ کا اعلان اپنی جگہ پر 100% ٹھیک ہے، یہ سرکار کی محبت میں آپ کر رکھے ہیں. لیکن فرمایا اینا سوقکم، یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کہاں پر ہے. عبد الرحمن بن عوف اس بازار سے اس دنیا کو پھر سے کما لے گا. یہ ان کا مزاج ہوا کرتا. تو جب بازار کا رستہ عبد الرحمن بن عوف کو دکھایا نا تو پھر مدینے میں ان سے زیادہ مالداری کوئی نہیں تھا. اللہ لائے کچھ نہیں تھے ساتھ لیکن اپنی ایمانداری سے اپنی دیانتداری سے اس طرح سے آپ نے تجارت کی، اس طرح سے بزنس کیا کہ اللہ نے آپ کو مال کثیر عطا فرمائے. تو جو حضور سے تعلق ہوتا ہے نا یہ انسان کو کہیں پر میلہ نہیں ہونے دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے سرکار کے لیے کچھ چھوڑا ہونا پھر وہ سرکار سے بہت کچھ لے بھی لیتا ہے. یہ اشارہ ہے ایک جملے کے اندر. ہم سے ہماری دنیا نہیں چھوٹتی. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے. تو میاں یہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے. آج تو ٹائم زیادہ لگا دیا ہے. یہ کس کی باتیں ہو رہی تھیں؟ مجھے تو 2 رکعت پڑھاؤ فارغ کرو، میں نے تو جانا تھا جناب. لیکن یہ روایات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں بیٹھنا بھی رائے گا نہیں جا رہا. مصطفیٰ گنبد خضرا سے تمہیں دیکھ رکھے. اللہ اکبر. اور کوئی ان کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو پھر قبر تو دور ہے، محشر کا میدان تو دور ہے. وہ قبر اور حشر میں تو نوازیں گے، وہ دنیا کے اندر ہی اس کو اجر کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں. کیونکہ حضور کا گھرانہ کسی کا قرض نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حسن نیت کی برکات نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تعلق اہل اسلام سے ہمارا دینی بنتا ہے. وہ دینی
اخوت کے اعتبار سے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے کشمیر کی زمین پر بسنے والے جو افراد ہیں، جتنے مسلمان ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، وہ سب کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ جنت نظیر وادی ہے، ہم نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر خوبصورت وادیاں ہیں یا پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت باغات ہیں یا بل کھاتے ہوئے سر پٹکتے ہوئے پتھروں پر بہتے ہوئے ٹھنڈے دریا ہیں۔ ہمارا تعلق اس وجہ سے نہیں ہے، ہمارا تعلق تو اس وجہ سے ہے کہ ان کا دل مصطفیٰ کے محبت کے اندر دھڑک رہا ہے۔ میں گزشتہ سالوں پہلے، جب 2019 کی بات ہے، عمرے سے واپس آنے کے بعد میں جب کشمیر گیا تو ہماری گاڑی جب رکتی تھی نا کشمیر میں کسی مقام پر، تو وہ بچے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، مذہبی حلیہ دیکھ کر وہ سب قریب آ جاتے ہیں۔ تو میں سب سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا تھا کہ کس کو نعت شریف پڑھنا آتی ہے؟ تو شاید اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگر ہماری گاڑی 10 جگہ پہ رکی اور میں نے 10 مقامات پر ان بچوں سے ملاقات کری، انہیں پیار کیا اور حیثیت کے مطابق انہیں تحفہ کچھ دیا، اور یہ کہا نا کہ آپ کو کوئی نعت پڑھنے آتی ہے، تو کسی کی زبان پر تھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اور ایک بچے نے تو حد ہی کر دی، میں نے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کری تھی۔ وہ بچہ کہنے لگا میری الفت مدینے سے تو یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ ہمیں ان سے تعلق اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر خوبصورت اور بڑے حسین نظارے ہیں، ہمارا تعلق تو اس وجہ سے ہے کہ ان کا دل ایسا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کا مدینہ بسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بنیادی بات جو آج ہمارے موضوع کا حصہ بنی ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ میں نے ان چند منٹس کے اندر بیان کی ہے۔ اب آپ اس موضوع کو ذرا آگے بڑھائیے۔ کشمیر اور اہل کشمیر کا اسلام سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ ایک تاریخی بات ہے، تو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ اس کو شوق سے سننا ہے۔ ظاہر ہے آج جب ہم کشمیر میں جاتے ہیں تو ایک ایک بچے کی زبان پر اگر حضور کی نعت ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے ولیوں نے بڑی محنت فرمائی ہے۔ خاندان کے خاندان یہاں پر بسے ہوں گے نا، جنہوں نے سرکار کی زلفوں کی بات کی ہوگی، تو آج دنیا کے یہ بچے، کشمیر کے بچے حضور کی نعتیں پڑھ لگے ہیں، تو کسی نے تو وہاں جا کے محنت کی ہوگی۔ تو آئیے اس کشمیر کی جو اسلامی تاریخ ہے اور اس تاریخی حقیقت میں جو اسلام کی ترقی اور زوال ہے، اس کو ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کشمیر میں اسلام کا آغاز دور رسالت اور دور نبوت میں ہی صحابہ کرام کی آمد کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ یہ بعض تاریخی روایات ہیں۔ اچھا، لیکن جو کشمیر میں اسلام کا عروج ہے، وہ اسلام کا عروج 8ویں صدی سن ہجری کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کون سی ہجری ہے؟ 1400، ٹھیک ہے؟ تو 8ویں صدی سن ہجری یعنی آج سے 600 سال پہلے تقریباً، آج سے 600 سال پہلے کی یہ تاریخ آج آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں اسلام کا آغاز اور اس کا عروج اور اس کی ترقی کیسے ہوئی۔ ترکستان کے ایک سلسلہ سہرورد کے عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدنا سید شرف الدین، اور آپ مشہور ہیں بلبل شاہ قادری سہروردی کے نام سے، غوث پاک کے مریدوں میں سے ہیں، سلسلہ سہرورد کے مریدوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں اہل کشمیر سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے آئے، اور کم سے کم آپ کے ساتھ 1000 مریدوں کا قافلہ بھی تھا۔ آپ جب یہاں پر تشریف لے کر کے آئے تو آپ کو اس زمین سے اتنا پیار ہوا کہ آپ نے اس زمین کو اپنا حقیقی مسکن بنا لیا اور یہاں پر زندگی گزارنی شروع کر دی۔
تو آپ سے ملنے جلنے والے جو افراد تھے انہوں نے آپ کے حسن اخلاق کا جو شہرہ تھا وہ اس وقت کے جو سلطان تھے ان تک پہنچا دیا. اس وقت کے سلطان کا نام تھا راجا رنچن، جو مذہب کے اعتبار سے بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتا تھا. جب سلطان کو آپ کے فکر کے بارے میں پتا چلا اور خیالات کے بارے میں پتا چلا، اخلاق کے بارے میں پتا چلا، تو وہ بڑا متاثر ہوا. تو اس راجا نے شوق ملاقات میں جناب سیدنا شرف الدین سہروردی رحمہ اللہ کو ملاقات کا پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا فقیر بادشاہوں کے دربار پہ نہیں جاتے، ہاں اگر آپ شوق ملاقات رکھتے ہیں تو ہم تو یہاں سالوں سے آباد ہیں، ملنا چاہتے ہیں تو حضور تشریف لے کر کے آئے، میں حاضر خدمت. تو راجا رنچن جو ہے وہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. جب وہ آپ کی کٹیا میں داخل ہوا تو آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کا غلام بن گیا. اور کہا کہ یہ آپ کس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں؟ بس وہ سرکار کی باتیں جب شروع ہوئیں تو پھر ختم ہی کہاں ہوتی ہیں. آپ نے سرکار کی باتیں چھیڑ دی کہ ایک مدینے والے مصطفیٰ ہیں، ان کا اخلاق دنیا میں ان کی اخلاق جیسا کسی کا اخلاق ہی نہیں ہے. ان کی فکر، ان کی نفسیاتی مضبوطی، دنیا نے ان کے پیغام حق کے آگے بڑے بڑی دیواریں قائم کی، لیکن جب ان کا وقت آیا انہوں نے سارے جہاں کو معاف کر دیا اور کہا کہ بس ایک رب کی چوکٹ پر آ کر جھک جاؤ، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. کہنے لگا ایسا اخلاق تھا ان کا. تو یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. فرمایا مسلمان تو ہو رہے ہو لیکن آج سے تم راجا نہیں ہو، آج سے تم سلطان ہو. کہا حضور نام کیا ہے؟ کہا آج سے تمہارا نام ہے سلطان صدر الدین. تو یہ کشمیر کی تاریخ کا پہلا بادشاہ ہے جو مسلمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سلطان صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بھی اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوا. بولیے سبحان اللہ. اچھا، یہ تاریخ اسلامی یعنی ہجری سن ہجری کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا. 8ویں صدی سن ہجری میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر عیسوی تاریخ اور عیسوی صدی کا حساب یہاں پر بیان کیا جائے تو اس صدی، یہ جو صدی ہے عیسوی صدی کے اعتبار سے یہ کون سی ہے؟ 2000. کون سی صدی ہے؟ 2000. اس کا سال کون سا ہے؟ 22. 2000ویں صدی. تو 6 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کون سی صدی ہے؟ 1300 یا 1400 صدی کا سمجھ لیں اب آغاز ہونے والا ہے، اور 13ویں صدی اپنے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. تو 1321 کا یہ دور تھا کہ جب راجا رنچن حضور کے دامن سے وابستہ ہوا تو سلطان صدر الدین بن گیا. اب اس ترتیب کو آپ آگے چلانا ہے. 1321 سن عیسوی سال، یہ آغاز ہے اسلام کا کشمیر کے اندر عروج پانے کا. پھر اس آغاز میں برکت کیسے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. 1354 سے لے کر 1373 سن عیسوی تک یہ دور ہے سلطان شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا. بولیں سبحان اللہ. تو سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سلطان شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے کشمیر میں پھر باقاعدہ دینی مدارس اور دینی جامعات کے قیام کا آغاز فرمایا. مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، آستانے اور مدرسہ انسٹیٹیوشنز وہ آپ نے ہر وادی کے اندر قائم فرمانے کی کوشش کری. یہ بھی اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، وہاں کے سلطان ہیں کشمیر کے. پھر دور آتا ہے 1372 کا. 1372 میں کشمیر کے ایک اور عظیم بزرگ حضرت سیدنا میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کشمیر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں. جب آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً 700 مبلغین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کشمیر میں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نتیجے پر پہنچیں گے نا کہ ہم کشمیریوں کے لیے اتنی آواز کیوں بلند کرتے ہیں، تو پھر آج آپ کو تحریک یہاں سے ملے گی کہ یہ اصل میں ہماری یہاں تاریخ بسی ہوئی ہے. کشمیر کی زمین پر ہم 6 صدیوں سے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں.
تو 6 صدی کے بعد اگر کوئی ہم سے ہمارا سبق بھلانے کی کوشش کرے تو کشمیر کے لوگ جس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ان کا حق بنتا ہے. کیوں؟ ان کے بزرگوں نے 600 سال وہاں پر کام کیا ہے. ان کے بزرگوں نے 600 سال وہاں محنت کی ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی زمین کو کیسے چھوڑ سکتے؟ وہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے. اب بات کو آگے چلائیے. 1372 میں میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے مریدوں کے ساتھ یہاں تشریف لے کر کے آئے تو پھر کشمیر میں اسلام کو جیسے ترقی کے پر مل گئے اور اسلام کو بڑا عروج ملا. میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے ہیں میر سید محمد ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پھر اپنے والد صاحب کے بعد کشمیر میں تشریف لے کر کے آئے. تو ان دونوں شخصیات نے کشمیر میں اسلام کا وہ کام کیا کہ اسلام کی گلی گلی میں مصطفیٰ کریم کے ماننے والے ملنے لگ گئے. اب کشمیر کی جس گلی میں جاتے حضور کے نعرے لگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آگے بڑھیے. 1372 سنہ عیسوی میں میر سید علی ہمدانی جو تشریف لے کر آئے 700 مبلغین کے ہمراہ، آپ نے کچھ اوراد اور وظائف اہل کشمیر کو پڑھنے کے لیے عطا فرمائے. بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، آپ یہ پڑھ لیا کریں، آپ یہ پڑھ لیا کریں. تو آپ کے اوراد مشہور ہیں اوراد فتحیہ کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے 600 سال پہلے کشمیریوں کو عطا فرمائے تھے، مسلمانوں کو. وہ آج بھی ان کی مساجد کے اندر جس طرح قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اوراد فتحیہ کے مخصوص جو نصاب ہے وہ مسجدوں کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ آج بھی ان اوراد اور وظائف کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 600 سال پرانی ہے. اب آگے بڑھیے. 1586 سنہ عیسوی میں تقریباً 150 پونے 200 سال کے بعد 1586 سنہ عیسوی میں کشمیر سلطنت مغلیہ کے اندر شامل کر دیا گیا. مغل کی جو سلطنت تھی ہندوستان کی، اس کے اندر شامل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، 1586 کے بعد یہ تاریخی کچھ حوالے آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کی زمین بنے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے. پھر 1752 سنہ عیسوی میں کم و بیش پھر 2 صدیوں کے بعد افغانستان کے احمد شاہ ابدالی بادشاہ نے کشمیر کو اپنے مفتوحہ علاقے کے اندر شامل کر لیا اور کہا بھئی یہ ہمارا علاقہ ہے. اچھا، 1752 میں جب یہ افغانستان کے علاقوں میں شامل ہوا تو 1819 عیسوی تک 1819 عیسوی تک یہ افغان کے علاقوں میں شامل رہا. ٹھیک ہے، اور مسلمان ہی یہاں پر حکومت کرتے رہے. افغانستان میں سارے مسلمان تھے. اچھا جی، 1819 میں پھر کشمیر میں اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کے زوال کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے کئی صدیوں تک تقریباً 400-450 سال مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی اور سارے لوگ یہاں کے تقریباً مسلمان تھے. اکا دکا جو لوگ دیگر مذاہب کے تھے وہ بھی یہاں پر بستے تھے اور امن کی بانسری بجتی تھی. 1819 میں پنجاب کے سنگھ مہاراجا رنجیت سنگھ اس کا نام تھا مکمل، اس نے کشمیر میں افغان گورنر عبد الجبار خان کو شکست دی. تو یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو شکست کھا جاتا ہے تو وہ اپنے علاقے پر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب علاقے سے مسلمان راجہ اور سلطان کو علاقہ بدر کیا گیا تو یہاں پر حکومت کا جو نظام تھا وہ متزلزل ہو گیا اور ہندوؤں نے اور سکھوں نے اس کشمیر کا نظام سنبھال لیا، راجاؤں نے. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 1819 سے لے کر کب سے 1819 سے لے کر اب تک کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ معاملہ ہندوستان پاکستان کا نہیں ہے،
آج آپ کو میں نے وہ تاریخ بتائی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ہو کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس سے لے کر اب تک کشمیر آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر کشمیری آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، نہیں، اس جدوجہد کا تعلق تقریباً 200 سال قبل کا ہے۔ اب افغان مسلمان گورنر نے کشمیر میں شکست تو کھائی تھی، تو وہ تو سلطان کو شکست ہوئی تھی، وہاں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے دل سے تو سرکار کا مدینہ نہیں نکال سکتے تھے نا۔ یعنی پنجاب کے رنجیت سنگھ نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا یا ان کے جسموں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن دلوں پر حکمرانی کس کی تھی؟ آمنہ کے لال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو 1819 سے لے کر یہ تاریخ پھر اسلام کے زوال کی یا مسلمانوں کے زوال کی، وہ کشمیر میں اس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آپ نے مطالعہ پاکستان یا سوشل اسٹڈی کرتے وقت آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس کے بارے میں پڑھایا بھی جاتا ہے، ہمارے اسکول کالجز میں مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے والے افراد جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ لندن سے کچھ تاجر کمپنی ایک بنا کر تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ آج ساری باتیں ہوں گی تاریخی، تو تھوڑا سا شوق کے ساتھ یہاں توجہ فرمائیں، شوق نہیں ہوگا تو پھر بات یہاں سے بیچ میں سے اسکپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1600 سنہ عیسوی کے اندر باقاعدہ اس کو تشکیل دیا گیا۔ ابھی کون سا سنہ عیسوی چل رہا ہے؟ 2000، اور اس کا سال کون سا چل رہا ہے؟ 22۔ تو کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ ہندوستان میں تاجروں کے بھیس میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کا جو نتیجہ ہے اس کمپنی کا وہ پھر یہی ہے کہ انہوں نے پھر ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ اس کی تاریخ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب یہ تجارت کے بہانے 1600 عیسوی میں یہاں پر آئے، اور 1689 میں یعنی 1689 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو ان کا منشور تھا کہ ہم نے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، یہ لندن سے آ کے ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے علاقائی سطح پر باقاعدہ حکومت بنانے کے لیے 1689 سنہ عیسوی میں باقاعدہ کام شروع کیا۔ آج سے 350 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے نام پر ہندوستان کے اندر موجود جو مسلمان تھے یا دیگر جو اقوام کے لوگ تھے ان پر ایسا غاصبانہ تسلط قائم کیا کہ پھر ہندوستان میں بسنے والے اکثر لوگ اور اکثر ریاستیں وہ سب انگریز کے تسلط کے اندر چلے گئے، انگریز حکمران بن گئے۔ چلو جناب وہ آئے تو باہر سے تھے، لیکن اب حکمرانی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کہاں تک گیا؟ اچھا، کشمیر میں جو ایک راجا تھا اس کا نام تھا گلاب سنگھ۔ کیا نام تھا؟ گلاب سنگھ۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک معاہدہ کیا، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ معاہدہ کب کیا؟ 1846 سنہ عیسوی میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو صرف کمپنی تھی، یہاں کمانے کے لیے آئی تھی، تجارت کے لیے آئی تھی، 1600 میں بنی ہے، اور 1846 سنہ عیسوی میں کشمیر کے راجا کو اس سے معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کی اکثر ریاستوں پر یہ قبضہ کر چکی ہے کمپنی، اور کشمیر کا راجا گلاب سنگھ وہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کر رہا ہے۔ تو جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو کہا جاتا ہے معاہدہ امرتسر، اور کشمیری آج تک اس معاہدے کو کہتے ہیں بے نامہ، یعنی زمین کو بیچنے کا معاہدہ۔
اس معاہدے کے مطابق اس کم بخت راجا نے کشمیر کی زمین کو کوڑیوں کے دام بیچ دیا. کشمیر بھی بک گیا، کشمیر کی بچیاں بھی بک گئیں، کشمیر کے بچے بھی بک گئے، کشمیر کے نوجوان بھی بک گئے. کس کی وجہ سے؟ مال کے لیے، صرف دولت کے لیے. 1846 کی یہ بات ہے، آج 2022 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر وہی مسئلہ ہوا کہ اب تک تو ہندو اور سکھ وہ قابض تھے کشمیر پہ، اب کون ہو گئے؟ اب انگریز ہو گئے. اب انگریزوں کا دور آ گیا. یہ دور چلا ہے 1947 تک. کہاں تک؟ 1947 تک. تو 1947 کی جون کے مہینے میں برطانوی سامراج نے جو 1600 عیسوی میں یہاں بھیس بدل کے تاجر بن کے آیا تھا، آج وہ انگریز حکومت باقاعدہ تھی 1947 میں. تو 1947 میں حکومت انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جون میں فیصلہ کیا، اس کی امپلیمنٹ جو ہوئی ہے وہ اگست کے اندر ہوئی ہے. اب جب یہ پاکستان اور ہندوستان یہ زمین اس طرح سے تقسیم ہوئی ہے تو اس تقسیم کا ایک قاعدہ یہ بھی تھا. وہ قاعدہ یہ تھا، چونکہ اس ہندوستان میں نوابی ریاستیں تھیں، جیسے ہمارے یہاں بہاولپور کی ریاست ہے، اسی طرح سندھ کے اندر پیر پگاڑا صاحب کی ریاست تھی، اس طرح ریاستیں تھیں، پنجاب میں ریاستیں تھیں، کشمیر میں ریاستیں تھیں. تو وہ ساری ریاستوں کے جو نواب ہوتے تھے وہ جس ملک سے چاہیں الحاق کر لیں، دنیا اس کو تسلیم کر لیتی تھی. ٹھیک ہے. تو بہاولپور کی ریاست کے جو احباب تھے، جو ان کے نواب تھے، ان سب نے پاکستان سے ملنے کا فیصلہ کیا. خان آف قلات نے پاکستان سے ملنے کا فیصلہ کیا. بلوچستان کے جو نواب تھے وہ سب پاکستان کے ساتھ مل گئے. او بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح کشمیر کے جو نواب تھے یا راجا تھے وہ مذہب کے اعتبار سے تو ہندو تھے نا یا سکھ تھے، تو انہوں نے اپنا تعلق کس کے ساتھ رکھا؟ ہندوستان کے ساتھ رکھا. موجودہ ہندوستان جو ہے، پاکستان سے الحاق نہیں کیا. جبکہ کشمیر میں رہنے والے جو مسلمان تھے وہ کس کے ساتھ الحاق چاہتے تھے؟ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے. خلط مبحث اور یہ جو ایفلیشن انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے کشمیر کی، یہ عوام کی ترجمانی نہیں تھی، یہ بکاؤ راجا کی ترجمانی تھی. وہ پیسے کی خاطر اور مال کی خاطر وہ کشمیر کس کے ساتھ ملا بیٹھے؟ بھارت کے ساتھ ملا بیٹھے. جبکہ جغرافیائی اعتبار سے آپ کبھی نقشے اٹھا کر ایسے دیکھا کریں تو اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کشمیر جو ہے، اس کشمیر نے ہمیشہ جب بھی تجارت کا کوئی معاملہ کیا ہے تو وہ پاکستان کے علاقوں سے کیا ہے. ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان کے حصے میں جو پنجاب آیا ہے، جو سرحد آیا ہے، ان علاقوں کی طرف کشمیر کے لوگوں نے تجارت کے لیے سفر کیا ہے. تو لہذا ایک سے زائد راستے ایسے ہیں جو پاکستان کے علاقوں سے کشمیر کی طرف مل لگے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سے زائد راستے ایسے ہیں. اور صرف ایک رستہ ایسا ہے جو پٹھان کوٹ سے کشمیر کی طرف ہندوستان سے آتا ہے. صرف ایک رستہ ہے. اس ایک رستے کی وجہ سے یہ جو کشمیر آج جموں کشمیر ہے، جس پر قبضہ ہے، مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں، یہ بھارت کے زیر تسلط ہے. اچھا، آپ جب یہ بات سمجھ گئے تو پھر میں آج اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اگر آج بھی کشمیر اور کشمیر میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، جو صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، تقریباً 700 سال سے یہاں پر آباد ہیں، اگر وہ آج بھی اپنی زمین کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے اور اپنے اسلامی ثقافت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ کار فرما ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ۔ میں اپنے سامعین اور اپنے تمام حاضرین کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، اور جس زمین کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں اور اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں سے یکجہتی کے لیے آج یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ سب بھی ہمارے دینی بھائی ہیں۔ کون سے بھائی ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک گھر کا دروازہ توڑ کر چند بھارتی فوجی وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور گھر کے واحد کفیل کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے کر آتے ہیں اور اس کو سر پر گولی مار کے اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس مسلمان شہید کے جو بچے ہیں ان کی نفسیات کتنی کچل جاتی ہوگی، ان کی نفسیات پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہوگا۔ اب اس گھر کی کفالت کی ساری ذمہ داری اس گھر کی خاتون پر آ گئی ہے جو ان بچوں کی ماں ہے۔ اس کی نفسیات کتنی تھک جاتی ہوگی کہ میں اس معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو کیسے آگے بڑھاؤں، میں نے اپنے گھر کے معاملے کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ تو میاں یہ تو ایک گھر کا معاملہ ہے، کشمیر میں اس طرح کے لاکھوں گھر ہیں۔ آج دنیا اصل میں کیمرے کی دیوانی ہو گئی ہے۔ میرے پوائنٹ کو سمجھیے گا، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے آج بڑی سمجھ کی بات ہے۔ جو کیمرے سے دکھایا جا رہا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کیمرے سے دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں اور انہوں نے فلاں خیمہ بستی بسائی ہوئی ہے اور فلاں مہاجرین کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ کہیں پر کیمرہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کوئی بلی کا بچہ چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ انگریز کا بچہ اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ریسکیو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور کہیں پر اور انداز میں کوئی بطخ کا بچہ پانی کے اندر تالاب میں پھنس گیا ہے تو اس کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اس کو وہاں سے تالاب کی جھاڑیوں سے نکال کے جناب خشکی پہ لایا جا رہا ہے۔ یہ انگریز زندگی دے رہا ہے۔ کہیں گھنے جنگلات کے اندر کوئی جانور مشکلات کا شکار ہے تو جناب اس کی ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھا کے بتایا جا رہا ہے دیکھیں ہم کتنے امن پسند قوم ہیں، ہم نے تو جانوروں کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں، ہم نے تو چرند پرند کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب وہ اقوام کہ جن کو کتے اور بلیوں کی تکلیف نظر آتی ہے لیکن انہیں نہیں نظر آتی، تو انہیں انسانوں کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ کوئی سڑک کے کنارے اگر کتا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے درد اور تکلیف سے کرا رہا ہو تو ہمیں یقیناً اس کی مدد کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس انگریز کے پلے کو کتے کی تکلیف درد دے دیتی ہے اسے کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر کیوں نہیں آتا؟ اسے فلسطین میں جو مسلمانوں کا بہتا ہوا خون ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو اسی لیے میں آپ سے بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے وہ تصویر یا وہ ویڈیو رکھی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، آپ بھرپور اٹھائیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ٹیکنالوجی آپ سے آپ کی تہذیب کو چھین نہ لے، آپ سے آپ کی ثقافت کو چھین نہ لے، آپ سے آپ کے انداز معاشرت کو، رہن سہن کو چھین نہ لے۔ ٹیکنالوجی کا درست استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ پیغام آپ سمجھ گئے؟ اچھا، جو نئے آنے والے میرے احباب ہیں ان کے لیے میں بات کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ ویسے معذرت تو ہر ایک جو دیر سے آیا ہے اس کو کرنی چاہیے کہ علامہ صاحب آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں دیر میں آیا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اکثر اوقات معذرت تو ممبر سے ہی ہوتی ہے، ہر عالم بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ آج وقت تھوڑا زیادہ لے لیا ہے،
آپ سے معذرت چاہتا ہوں. حالانکہ دیر سے جو کلاس میں آتے ہیں، لیکچر روم میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، معذرت طالب علم کو کرنی پڑتی ہے، استاد کو نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو کشمیر میں، پہلے بولیے محبت سے سبحان اللہ. یہ جو کشمیر میں ہمارے کشمیری مسلمان بھائی لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، اور جو اس وقت موجودہ جو وہاں پر یوتھ ہے وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے مذہب کی خاطر اور اس زمین کی خاطر ہم آج بھی دے دیں گے. تو اس کے پیچھے جو تحریک ہے وہ تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک یہ ہے کہ 1600 سنہ عیسوی سے بھی پہلے تقریباً 1400 سال جب عیسوی کا سال چل رہا تھا، آج 2000واں سال ہے، 1400واں سال جب چل رہا تھا تو اس زمین کے اوپر مصطفیٰ کریم کا ایک مرد قلندر آیا تھا. اس نے ان سارے کشمیریوں کو کلمہ پڑھایا، اس وقت کے راجہ کو کلمہ پڑھایا. اس کا نام راجہ رنچن سے بدل کے سلطان صدر الدین کر دیا گیا. پھر سلطان شہاب الدین کا دور آیا. اس کے بعد پھر میر سید علی ہمدانی تشریف لے کر کے آئے. پھر میر سید محمد ہمدانی ان کا بیٹا آیا. تو یہ تاریخ ہے 1819 تک کہ اس زمین کے اوپر مسلمانوں نے اپنی شناخت اور اپنی تہذیب اور اپنی اسلامی ثقافت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھایا. تو اگر آج بھی اس جموں کشمیر کے بچوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا ہے تو اس کی صرف ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کشمیر کہتے ہیں، کشمیری یوں کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ 600 سال کی انتھک آزادی کی جو محنت ہے، یہ ہندوستان کی تقسیم سے شروع نہیں ہوئی کہ جب پاکستان یہاں ہو گیا ہندوستان یہاں ہو گیا. اس تقسیم سے بھی 600 سال پہلے سے اس کشمیر کی زمین پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور اس کی ترویج اور ارشاد کا کام بلند کیا جا رہا ہے. آج سمجھ میں آئی ہے کہ وہ مرنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ آج آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کے لاشیں پاکستان کے پرچم کے ساتھ کیوں لپیٹتے ہیں؟ ایک بات کشمیر میں اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ان کے یہاں کوئی دھرنا ہو، احتجاج ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم ہوتا ہے. پہلے وہ کشمیر کا پرچم بلند کرتے تھے، اب کشمیر کے پرچم کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پرچم بلند کر رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ خاندانی لوگ ہیں، وہ بار برادری والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر آ کر 600 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں کو جس نے کلمہ پڑھایا، وہی کلمہ یہ پاکستان کی زمین والے بھی پڑھنے والے ہیں. ہمارا ان سے تعلق یہ کلمے کی بنیاد پر ہے. اس لیے وہ آج اپنے شہیدوں کے لاشیں پاکستان کے پرچم میں دفن لپیٹ کر اس کو دفنانا پسند کرتے ہیں. تو یہ اٹوٹ رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور انشاءاللہ الرحمن دنیا دیکھے گی کہ کشمیریوں کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو پھر سے کشمیر کے اندر سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو ہیومن رائٹس کے منجن بیچنے والے جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، میری مراد UNO، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ جو بنی ہوئی ہے، میں آج اس پلیٹ فارم سے انہیں مخاطبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا خون اتنا سستا سمجھتے ہیں؟ آپ فلسطین میں بہنے والے مسلمانوں کا خون اتنا سستا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں. ہمارے بچوں کو بھی درد ہوتا ہے کہ جب ان کے کفیلوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ انداز، یہ منصفانہ انداز تو نہیں ہے. یہ انداز ایسا تو نہیں کہ
جس کی وجہ سے ہم یونائٹڈ نیشن کے تمام ان کے اختیارات کو تسلیم کر لیں. یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جو امن کے ٹھیکیدار لوگ ہیں ان کے نزدیک مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو لہذا بحیثیت مسلمان قوم کے ہم یونائٹڈ نیشن کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں, ہم وہاں کی سلامتی کونسل میں بھی ہر فورم پر ہم امن کی بات کو آگے بڑھائیں, لیکن اب مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا پڑے گا. اب ہمیں بھی اپنی فکر کو تازگی دینی پڑے گی. ہم نے عراق کا حال دیکھ لیا, ہم نے افغانستان کا حال دیکھ لیا, ہم شام کو آج لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, مصر کے اندر خانہ جنگی کی تیاریاں ہیں, یمن کی گلی گلی خوفناک ہتھیاروں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے, کشمیر کی ہر کلی سے ہمیں خون کی بدبو آ رہی ہے. تو کیا ایسے پرآشوب دور میں ہماری سب سے بڑی جو ٹینشن ہے وہ یہ رہے گی کہ رات کو کھانا کیا کھانا ہے؟ جناب رمضان کے بعد عید آئے گی, میں نے بچوں کو کپڑے کون سے پہنانے ہیں؟ کاش کہ ہم اقبال کے دور میں جی رہے ہوتے. یہ کشمیر کیا, دنیا میں اگر 100 کشمیر بھی ہوتے تو اقبال کی روح ہم سے وہ کشمیر ضرور آزاد کرواتی. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں گٹر کے ڈھکنوں میں الجھا دیا گیا ہے. ہمیں تو ہمارے علاقے میں کچرا اٹھانے کا نظام بھی درست نہیں دیا گیا تاکہ یہ زندگی بھر اس بدبودار نظام میں ہی جیتے رہیں. اور یہی ان کی سوچ ہو, صبح اٹھ کر سوچیں ارے شام کو کچرا کون پھینک کر آئے گا, بچوں کی باری لگی ہوئی, تو نے پھینکنا ہے. آج تک ہم کچرے کا نظام وضع نہیں کر سکے. یعنی ہمارا نظام اس طرح بنا دیا گیا, کرپشن کو اس طرح سے ہمارے نظام میں گھسایا گیا, باقاعدہ اس کی اجازت دی گئی تاکہ ہم اس کرپشن زدہ اس نظام کے اندر اتنے مفلوج ذہنی طور پر ہو جائیں کہ ہماری سب سے بڑی ٹینشن یہ ہو کہ میرے بچے کے پاؤں میں جوتا کون سا ہونا چاہیے. غربت اتنی عام کر دو ان کے اندر, یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے, بس یہ سوچیں. تو بھائی جس کی ذہنی سطح اتنی ہو, توجہ کیجئے گا, جس کی ذہنی سطح فکر کی سطح اتنی ہو کہ جمعے میں جانے 2 رکعت رب کو ڈالنی اور پھر میں نے چپل اٹھا کے بھاگنا ہے, جس نے خطبے سننے کبھی کوئی روادار نہ ہو اور کہے کہ مولانا نے آج ٹائم زیادہ لے لیا, تو میرے بھائی ایسے نوجوان قوم سے یا ایسے مسلمانوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے؟ جو جمعے کا نام بولتے ہیں 2 رکعت نماز, پیچھے اس امام کے اللہ ان کا تو بس چلے, یہ امام بھی روبوٹ لگا دیں کوئی. بولا یار وہ والا امام صاحب تو بڑے بولتے ہیں, چائنا سے کوئی روبوٹ لے کر آؤ اس کو امام بناؤ, یہ کچھ نہیں کہے گا. نماز کا ٹائم ہوا فوراً کہے گا اللہ اکبر, پیچھے ہم بھی کھڑے ہو جائیں. تو مجھے آپ بتائیں جمعہ اس لیے قائم کیا گیا تھا, جمعے کا اجتماع, بولیے سارے, جمعے کا اجتماع, مسلمانوں کا جمع ہونا 2 رکعت نماز کے لیے تھا بس. یہ اللہ کے رسول نے اس لیے وضع کیا تھا کہ پورا ہفتہ تم اپنی کاروباری مصروفیات میں رہو گے, لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعے میں آنا تو پھر تمہیں اہل اسلام کے مخلصین بتائیں گے کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے, معاشرت کیسے کرنی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم اسی اجتماع کے اندر سب سے زیادہ لیٹ آتے ہیں, دیر سے آتے ہیں. اور اگر کبھی علامہ صاحب اس پیغام کی حساسیت کے پیش نظر ٹائم زیادہ لے لیں تو کسی کے دل اور نیا خانے میں یہ بات اٹھتی ہے, گھڑی کی طرف بار بار دیکھ کر سوچے گا یار ٹائم زیادہ ہو گیا, ٹائم زیادہ ہو گیا. میرے بچے آج اگر آپ سے یہاں نہیں بیٹھا جا رہا تو کشمیر کی سنگلاخ چٹانوں پر کیسے بیٹھے گا؟ آج تجھ سے یہاں نہیں بیٹھا جا رہا, اگر کہہ دیا گیا آؤ سیالکوٹ کے بارڈر پر تم نے فوجیوں کے ساتھ حاضری دینی ہے, تو میرے بچے تو بڑے نازوں کا پالا ہوا لگ رہا ہے مجھے, تو وہاں کیسے جائے گا؟ اگر کہہ دیا جائے کہ فوجیوں کو اگلے مورچوں پر پیدل جا کے, کیونکہ پیٹرول نہیں ہے, اتنا سامان اٹھا کے ان کو کھانا پہنچانا ہے, تو مجھے نازوں کا پالا ہوا لگ رہا ہے, تجھ سے تو یہاں نہیں بیٹھا جاتا, تو وہاں کیا کرے گا؟ تو خدا را اپنی سوچ کے دھارے کو ذرا تبدیل کریں.
اور میرے استاد صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ بیٹا جب بھی جمعہ پڑھنے جاؤ نا تو اس نیت سے جاؤ کہ میں نے اپنی زندگی کو وہاں سے بدل کے آنا ہے. اللہ اکبر. جمعے کے اجتماع، فکری تقریریں، خطبات، لیکچر، اللہ اکبر. یہ خدا کی قسم اس لیے ہیں تاکہ آپ فکر کے اعتبار سے بالغ ہو جائیں، آپ سچے اور مخلص مسلمان بن جائیں. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ اور کشمیر میں نعرہ یہ لگتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا. ان کی یکجہتی کے لیے بلند آواز سے سب نے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا اور پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ. 4 سال پہلے ایک عظیم شہید جب وہاں پر ہوا، برہان وانی جس کا نام تھا، تو ان کے والد صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ، آج تو عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں ان پر پابندی ہے. 5 جنوری 2019 کے بعد سے لے کر وہاں پر ایسا لاک ڈاؤن لگایا، اور پھر یہ دنیا نے کہا بھی کہ جس طرح کشمیر میں لاک ڈاؤن لگایا گیا، آج جس طرح پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور SOPs ہے نا، تو یہ سب سے پہلے کشمیر میں غازبانہ طور پر کرونا کی وجہ سے نہیں، سارے رستے جموں کشمیر کے بند کر دیے گئے اور کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ حال کر دیا گیا. تو جب وہاں لاک ڈاؤن لگایا تو دنیا نے پھر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے پوری دنیا کا زندگی کا نظام مفلوج کر کے رکھ دیا. دبئی میں کہا جاتا تھا کہ ہر 10 منٹ کے بعد فلائٹ اترتی ہے، ایسے مثال دے رہا ہوں. اب اس ایئرپورٹ کے اوپر 5 دن فلائٹ نہیں اتر رہی. کہاں چلا گیا تمہارا بزنس کا نظام؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی مخلوق کو نہ ستایا جائے. ٹھیک ہے، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شہید باپ کا، بیٹے کے باپ سے جب انٹرویو کیا گیا نا اور پوچھا گیا کہ آپ کے کیا مزاج ہیں، کہ بہت اچھے مزاج ہیں. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹے کی شہادت کے بعد؟ کہنے لگے کچھ نہیں سوچ رہے، میرے پاس قرآن ہے. کہہ رہے ہیں آپ کا بیٹا چلا گیا؟ کہہ رہے ہیں بیٹا چلا گیا نا، قرآن تو ہے نا میرے پاس. یعنی ان کی نظر میں بیٹا بعد میں ہے، پہلے قرآن ہے. بیٹا بعد میں ہے، پہلے رسول ہے. بیٹا بعد میں ہے، پہلے خدا ہے. ان کی نگاہ میں دین، ایمان سب سے پہلے ہے، فوقیت رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ قربانیاں جچتی بھی ایسے باپوں کو ہی ہیں. یہ جو آج تک وہ ہمت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، یہ قربانیاں تو جچتی بھی ایسے لوگوں کو ہیں. اللہ ہمیں دین اور ایمان میں اخلاص عطا فرما. ہمارے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہم سب اپنا احتساب کریں. بطور پاکستانی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس ناز اور نعم کے نعمتیں اور آسائشیں ہیں تو ہم دین اور ایمان کو بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے رکھ دیا، زندگی کو آگے رکھا ہے. تو اپنا احتساب کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ کریم جل شانہ ہمیں اس پرامن زمین سے کشمیر کے لیے اور کشمیر کے کاس کے لیے پرامن جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں پاکستان کے سلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں، جن کی کاوشیں اور کوششیں روز ازل اول سے جب سے پاکستان بنا ہے وہ سب کے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہمارے فورسز کو، سلامتی کے اداروں کو سلامتی نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اگر پاک فوج اعلان جہاد کشمیر کے لیے کرے گی تو یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا اذعان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے، ان کی عزتوں اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ان کے ساتھ ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ اور کشمیر میں نعرہ کیا لگتا ہے؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ. آئے ہائے، وہ شہیدوں کے جنازے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، زبان پر پاکستان زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے بچے شہید ہو کر آتے ہیں تو وہ فوراً پاکستان کا پرچم صندوق سے نکال کے اس کو لپیٹ کر کہتے ہیں ہم نے اس کو اسی کفن کے اندر دفنانا ہے. تو پھر پاکستانیوں کا ان سے محبت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے ہمارا ان سے نظریاتی رشتہ ہے، اخلاقی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، اور ہم ان رشتوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب